بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا، کل جو ہے ہمارا الحمدللہ پہلا سپارہ ختم ہو گیا، تو پہلے سپارے کے تھوڑے سے ہم موضوعات کو چیک کر لیتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے کیا دعا مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا رستہ دکھائے، ان لوگوں کا رستہ جن پر آپ کا انعام ہوا، اور ان کے رستوں سے ہمیں بچانا جن پہ آپ کا غضب ہوا، جو گمراہ ہو گئے تھے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کتاب ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جب اس کتاب کو پڑھو گے تو یہ تین گروپس بن سکتے ہیں۔ یہ جو انسان کی سائیکالوجی ہے کہ پھر وہ ان تینوں میں سے ایک کا حصہ بنے گا، یا تو وہ ایمان والا ہو جاتا ہے، یا پھر وہ بالکل کافر ہو جاتا ہے، بالکل ماننے سے انکار کر دیتا ہے، یا پھر وہ اس کو جب پتہ تو چل جاتا ہے کہ ہاں یہ سچا دین ہے اور اس میں اچھی باتیں ہیں، لیکن وہ اپنے نقصانات، پھر اپنے نفس کی قربانی، اپنی پسندیدہ چیزوں کو قربان نہیں کرنا چاہتا، دنیا کے مزے لینا چاہتا ہے، تو وہ پھر ایک ایسا بن جاتا ہے جو نہ ادھر نہ ادھر منافقین میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہم چیک کریں کہ اب ہم کس گروپ میں آ گئے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ فرشتوں اور جو اللہ تعالیٰ کا مکالمہ تھا، اور پھر جو ابلیس کا ایک رد عمل سامنے آیا تھا کہ ابلیس نے وہاں پر کیوں انکار کیا، صرف اور صرف حسد کی وجہ سے کہ میں نے اللہ کی بات نہیں مانی۔ اور وہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایک چیز سے منع کیا، ان سے بھی غلطی ہوگی، تو وہاں پر پھر یہ کہ انہوں نے ضد نہیں کی نا، یہ ایک فرق تھا ایک انسان اور ایک شیطان کے بیہیویئر میں، یہ فرق تھا کہ غلطی تو دونوں سے ہوئی، لیکن شیطان کیا اس پہ اکڑ گیا اور پھر اس میں ہی آگے بڑھتا گیا کہ نہ صرف میں خود اس راستے پہ چلوں گا بلکہ اب ان لوگوں کو بھی میں بہکاؤں گا، تو یہ ایک اور برا کام تھا، تو اسی میں آگے بڑھتا گیا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کو مان کے توبہ استغفار کر لی اور اپنا راستہ پھر صحیح کر لیا۔ تو یہ ایک چیز مسلمانوں کو بتائی جا رہی ہے کہ اس طرح سے ہوگا کہ جب اللہ کا حکم آئے گا، وہ تو ایک حکم تھا نا سجدے کا، اب آگے دیکھیں گے ہم احکام آئے جا رہے ہیں، اب ہم کس پہ اکڑ جاتے ہیں، کس پہ ہم سے غلطی ہو جاتی ہے۔ بہت چیزیں ایسی ہیں جو شروع میں عمل کرنا ان پہ مشکل ہو رہا ہوگا، لیکن وہاں پھر یہی ہے کہ اللہ سے توبہ استغفار کر کے اس پر ہم کوشش کر کے پھر اسی چیز پہ آئیں۔ اس کے بعد جب ہم یہ دیکھتے ہیں بنی اسرائیل کا جو رویہ ہم دیکھ رہے ہیں، بہت ہی یہ کنیکٹڈ چیزیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایسی بس باتیں کرتی، بلکہ اللہ نے ایک چیز کو دوسرے سے کنیکٹ کیا ہوا ہے۔ اچھا، بنی اسرائیل کا بھی جو رویہ ہے وہ بالکل وہی ہے جو ابلیس کا تھا۔ ابلیس نے بھی حسد کیا، ماننے سے انکار کر دیا، بنی اسرائیل کا بھی بالکل وہی رویہ ہم سامنے آ رہا ہے کہ حسد کرنے لگے، تکبر ان کے بھی دل میں تھا، جیسے ابلیس کہتا تھا میں تو ان سے بہتر ہوں، بنی اسرائیل بھی کیوں نہیں مان رہے تھے کہ وہ کہتے تھے ہم ان سے بہتر ہیں، ہم تو نبیوں کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ان پر ایمان لائیں، اگر بنی اسرائیل پہ نبی آئے گا ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ تو یہ جو رویہ ہے نا، ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو ہم جب وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم سمجھتے یہ بنی اسرائیل کی باتیں، حالانکہ ایسے ہی یہی سچویشنز ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم بھی دیکھتے ہیں بعض اوقات گھر میں اپنے رشتوں میں ساس بہو کا رشتہ ہے، نند کا رشتہ ہے، یا میاں بیوی کا، ایک ہم سوچ لیتے بس ہم نے تو اس بندے کی بات کو ماننا ہی نہیں ہے، وہ صحیح بھی کہہ رہا ہوتا ہے ہم نہیں مان رہے ہوتے۔ اسی طرح کولیگس میں بھی ایسے ہو جاتا ہے، جہاں ہم اکٹھے کام کر رہے ہوتے بعض اوقات ایک بندے سے ایسی چڑ سی ہو جاتی ہے، وہ بندہ صحیح بھی بات کر رہا ہے، ہمیں وہ پسند نہیں آ رہی ہوتی، ہم اس کا اختلاف ہی کر رہے ہوتے۔ اس رویے سے بچنے کی بہت ضرورت ہے۔
اور یہ سچویشن جو بھی ہم قرآن پاک میں پڑھ رہے ہیں ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ بنی اسرائیل تھے ان کے ساتھ ہوگی، نہیں، ہمارے ساتھ بالکل یہی سچویشنز آئیں گی زندگی میں. وہ ایک رستہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے متعین کر رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ جب یہ سچویشن آ جائے تو پھر وہ نکلنے کا راستہ کیا ہوگا اس چیز سے. اس میں اپنے رویوں کو چیک کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور ایک اور چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے ایک فضیلت دی تھی نا، ایک منصب اس کو دیا تھا، حالانکہ وہ جنوں میں سے تھا، لیکن اس کی نیکی کی وجہ سے، اس کے علم کی وجہ سے، بہت محنت وہ کرتا تھا، علم میں، نیکی میں اس نے محنت کی، اللہ نے اس کو ایک منصب پر فائز کر دیا. کیا منصب دیا؟ کہ اوپر ان کو لے گیا ابلیس کو فرشتوں کے ساتھ، وہاں جگہ. ٹھیک ہے، اب بنی اسرائیل اس وقت کے مسلمان تھے، اللہ نے ان کو ایک منصب دیا تھا. اور کیا منصب دیا تھا؟ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، لوگوں کے لیے امام بنا دیا، لیڈر بنا دیا. ہر کوئی ان سے مسئلے پوچھتا تھا، ان کے پاس اللہ کا علم تھا. لیکن اب یہ منصب پر فائز اللہ تعالیٰ کا یہ ہمیں طریقہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ کسی بھی قوم کو یا کسی بھی انسان کو اس وقت تک منصب پر فائز رکھتے ہیں جب تک کہ وہ اس کا حق ادا کرتی ہے. شیطان اس وقت تک ابلیس اپنے منصب پر فائز رہا جب تک کہ وہ اس کا حق ادا کرتا رہا، اسی نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا رہا. بنی اسرائیل اس وقت تک منصب پر فائز رہے جب وہ اس کی کوشش کرتے رہے. جب حسد آ گیا، تکبر کیا، اللہ نے ان کو منصب سے ہٹا دیا کہ بس اب ان کا راستہ سیدھا نہیں ہے، ان سے منصب لے کے بنی اسماعیل کو منصب دے دیا. اب بنی اسماعیل جو مسلمان امت تھی ان کے پاس بھی ایک منصب آیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جب اسلام آیا، شروع میں تو بہت پریشانی تھی، بہت مشکلات تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی اور پھر خلفائے راشدین کا دور آتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی مدینہ میں بہت اسلامی ریاست، مضبوط اسلامی ریاست قائم ہو گئی تھی کہ ہر جو اسلامی نظام تھا وہاں پر رائج ہو گیا تھا. اس کو لے کر خلفائے راشدین آگے چلے. پھر خلفائے راشدین کے بعد بھی جو خلافت تو خیر ختم ہو گئی، لیکن بہرحال مسلمان اپنے اس نظام کو ایک دم نہیں ختم ہوا، بہت گریجولی ختم ہوا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو تقریباً ساری دنیا پر حکومت مل گئی. اب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو منصب مسلمانوں کو دیا گیا تھا وہ ان سے بھی چھن گیا. اب کہاں ہے ہم امام؟ ہم تو نہیں ہیں دنیا کے امام. دنیا کے امام تو ترقی یافتہ قومیں ہیں نا. جب بھی آج ہم ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں انہوں نے، کبھی ہم انگلش سیکھنا شروع کر دیتے، اچھا انہوں نے اس لیے ترقی کی ہے کہ وہ انگلش بولتے ہیں. کبھی ہم ان کے ڈریس کی نقل اتار رہے ہیں کہ اچھا شاید وہ ہم بہت پردے میں اس لیے ہم نے ترقی نہیں کی، حالانکہ بالکل یہ باتیں نہیں ہیں. اسلام کسی بھی لینگویج کا دشمن نہیں ہے. آپ کوئی بھی لینگویج بول سکتے ہیں، جو آپ کو پسند ہے آپ بولیں، آپ سیکھیں، منع نہیں کیا گیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صحابہ کو، اس وقت یہودیوں کی عبرانی زبان تھی، تو کہا تم وہ سیکھو تاکہ ان سے کمیونیکیشن میں آسانی ہو، وہ ہماری بات کو سمجھے. تو کوئی بھی لینگویج سیکھنے سے منع نہیں کیا گیا، کوئی بھی لباس کو ناپسند نہیں کیا گیا. صرف لباس کی ایک کچھ خاصیتیں بتا دی کہ ایسا لباس ہو جو تم استعمال. کہیں نہیں کہا کہ پینٹ شرٹ منع ہے یا شلوار قمیض ضرور پہننی ہے. تو وہ بس آپ کو ڈھانپنے والا ہو، جسم کو اس میں نمایاں نہ ہو. اصل جو چیز تھی وہ کہ اللہ کے احکام کو جو چھوڑا تھا نا بنی اسرائیل نے، اس وجہ سے ان سے وہ منصب چھینا گیا تھا. اب مسلمانوں کو جو منصب دیا تھا وہ ابھی تو چھنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اب بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل میں کیا فرق ہے کہ بنی اسرائیل سے وہ منصب چھن گیا قیامت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہاں اب وہ ہمارے امام بنے ہوئے، وہ تو ہم سب سے اوپر ہو گئے. اس وقت کہتے ہیں سارا جو دنیا کا نظام ہے وہ یہودیوں کے ہاتھ میں، حالانکہ وہ دنیا کی سب سے کم قوم ہے، سب سے کم تعداد میں ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اتنا آرگنائز کر لیا کہ پوری دنیا آج ان کے ہاتھ میں ہے. مسلمانوں سے جو منصب چھینا گیا ہے وہ کیسے انہیں ملے گا؟ اور یہ قیامت تک اللہ نے کہا ہے تمہارے پاس ہوگا، مگر اس کی شرط کیا؟ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن.
ہاں اب بات یہ ہے ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی، اب ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے کیریکٹر کو، ان کی جو شخصیت ہے ان کو یاد کرنا ہے کہ ان سے بھی غلطی ہوئی تھی، توبہ استغفار کی، اصلاح کر لی، اللہ نے ان کو پھر چن لیا، ان کو نبی بنا کر زمین پہ بھیجا، یہ نہیں کہا کہ اچھا بس اس سے تو غلطی ہو گئی یہ نہیں، اللہ نے کہا ہاں ان میں عزم کی کمی تھی، کمزوری تھی، پر انہوں نے جب مان لی اپنی غلطی، توبہ استغفار کی، اصلاح کر لی، اللہ نے انہیں پھر چن لیا اور نبی بنا کر بھیجا۔ یہی چیز ہے کہ مسلمان آج اپنے منصب سے اتر گئے ہیں لیکن واپس آ سکتے، اس لیے کہ یہ تو ابھی ہمارے پاس ہے اللہ کی طرف سے، ہم نے خود اس کو اپنی غلطیوں سے دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا ہے نا، وہی اختیار جو ہم نہیں استعمال کریں گے وہ تو کوئی دوسرا کر لے گا استعمال، اب وہ دوسرے کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اس رہنا تو نہیں ہے نا اسی سچویشن میں، ہمیں اس سے نکلنا ہے۔ اس وقت ہم ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جنہیں ہمیں دیکھنا چاہیے تھا، ہم ان کے آئیڈیل ہونے چاہیے تھے، اللہ نے تو ہمیں امام بنایا وقت کا، لیکن کیونکہ ہم نے کتاب کو چھوڑ دیا، اپنی اصل کو چھوڑ دیا، تو اب ہم بھٹک رہے ہیں۔ بس یہی کتاب سے جڑنا ہے جو ہمیں واپس اس منصب کو دلا دے گا۔ اس کے بعد جو ہم نے کل دعا پڑھی ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یہ ہم سب کو میں کہتی ہوں کہ کتنی ضرورت ہے اس دعا کی، کہ جس میں اب حضرت ابراہیم ایک چنے ہوئے بندے ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ وہاں بتا رہے ہیں کہ میں نے تو تمہیں دنیا کے لیے امام بنا دیا، تم دنیا کے لیڈر ہوگے، ہر کوئی تمہیں دیکھے گا، لیکن وہاں بھی وہ دعا کر رہے ہیں کہ مجھے اور میرے بیٹے کو، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا دے یا اللہ، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا دے۔ یہاں پر عبادت کو ہم سمجھ لیں، عبادت کیا ہے؟ زندگی گزارنے کے طریقے، وہ دعا کر رہے ہیں۔ ہمیں کتنی زیادہ اس دعا کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے رب سے دعا کریں کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا دیں، ہم کیسے زندگی گزاریں، ہمیں ہماری اولاد کو۔ تو اتنی یہ اہم دعا ہے، اس کو ہم اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کر لیں۔ اس کے بعد جب ہم دیکھتے کہ ایک نبی پر جب وفات آ رہی ہے، موت کا وقت قریب آ رہا ہے، تو اس وقت وہ کس کی فکر کر رہے ہیں اولاد کے لیے؟ ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، زندگی کیسے گزارو گے، کس کا حکم مانو گے، اس بات کی وہ فکر کر رہے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے کیا ہم کبھی پوچھتے ہیں اپنے بچوں سے کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ زندگی گزارنے کا کیا کرائیٹیریا آپ کے پاس ہے؟ کبھی ہم نے بچوں کو یہ بتایا، سمجھایا، اور پھر جب موت آتی ہے تو ہم تو کچھ اور چیزوں کی فکر میں ہوتے ہیں نا۔ لیکن نبیوں کا، جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، ان کا کیا طریقہ ہے کہ ہر وقت وہ اپنی اولاد کی یہ فکر رکھتے ہیں کہ تم عبادت کس کی کرو گے، تم کیسے زندگی گزارو گے۔ دنیا میں تو جب تک ماں باپ کو وقت ملتا ہے، زندگی ملتی ہے، ہر وقت وہ پوچھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کیسے کر رہے ہو، ایسے کر لو۔ اب جب جانے کا وقت آ گیا، اب یہی فکر ہے کہ کیا بچوں کو یہ پتا ہے کہ ماں باپ چلے جائیں گے تو ہم نے اس کے بعد کیسے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ بہت ہی اہم بات ہے، بہت ہی اہم چیز ہے، اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ اور پھر یہی موضوع ہمیں آپس میں ڈسکس کرنا، ایک دوسرے سے بات کرنا، تاکہ ہمارے ٹاپکس بدل جائیں، ہماری فکریں ہی بدل جائیں۔ تو دنیا کی پھر فکر جو ہے نا، وہی بات ہے کہ جب بڑا غم لگا لیں گے، دنیا کا غم بہت چھوٹا ہے، وہ تھوڑا لگے گا۔ اس دعا کو ایک تو ہم نے اپنی روزمرہ کی دعاؤں میں شامل کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک میں نے یہ حدیث میں پڑھ رہی تھی، مسجد حرام میں نماز کا جو ثواب ہے، تو وہ مجھے حدیث میں نے ڈھونڈی تھی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری مسجد یعنی مسجد نبوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مسجد نبوی کہا جاتا ہے، جو سب سے پہلے آپ نے تعمیر کی، میری مسجد میں نماز ادا کرنے کا اجر دوسری مساجد کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے، سوائے مسجد حرام کے۔
اور مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب دوسری مساجد کے مقابلے میں 1,00,000 گنا زیادہ ہے۔ تو کتنی بڑی، یعنی کہ جس انسان کو وہاں جانے کی مل گئی ایک توفیق، تو اس کے لیے یہ بہت بڑا انعام ہے کہ وہاں پر ایک نماز کا ثواب مسجد حرام میں 1,00,000 نماز کے برابر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح اگر مسجد نبوی میں نماز پڑھی ہے تو مسجد نبوی کی نماز کا ثواب عام مسجد کے مقابلے میں 1,000 کے برابر ہے، یعنی 1,000 نمازوں کے برابر ایک نماز کا ثواب دیا جاتا ہے اگر مسجد نبوی میں نماز پڑھی جائے۔ اور مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا ثواب عمرہ کے برابر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا ثواب عمرہ کے برابر ہے۔ اور مسجد قباء وہی مسجد ہے، شاید آپ کو یاد ہو 11ویں سپارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کے لوگوں کی بہت تعریف کی ہے کہ وہ بہت پاک رہنے والے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل قباء سے پوچھا، اس بستی میں رہنے والے لوگوں سے، قباء ایک مسجد بستی کا نام ہے اور اسی میں ایک مسجد ہے جس کو مسجد قباء کہا جاتا ہے، کہ تم لوگ کیا کرتے ہو کہ اللہ نے قرآن پاک میں تمہاری طہارت کی تعریف کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی پاکیزگی کے لیے، اپنی صفائی کے لیے مٹی کے ڈھلوں کے ساتھ پانی کو بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی 2 دفعہ 2 چیزوں سے وہ پاکی حاصل کرتے تھے، اپنی پاکیزگی کا، اپنی صفائی کا بہت خیال رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکیزگی کی تعریف کی ہے۔ تو جس کو بھی موقع ملے اس طرف سفر کا، ایک تو مسجد حرام میں بھی جب بھی ہم نماز پڑھیں اس نیت کو اس سمجھ کے ساتھ پڑھیں کہ یہاں یہ عام مسجد نہیں، عام جگہ نہیں ہے، بلکہ اس سے بہت افضل ہے کہ یہاں جو ایک نماز پڑھی جائے گی اس کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ اور جب مسجد نبوی میں جائیں مدینہ میں، وہاں بھی اس احساس کے ساتھ کہ وہاں جو نماز ہے وہ 1,000 نماز کے برابر اس کا ثواب ہے۔ اور اسی طرح موقع ملے تو مسجد قباء میں بھی ضرور جا کے نماز ادا کی جائے کہ وہاں نماز پڑھنا عمرہ کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ان قریب نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلہ پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا؟ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دے۔ ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں۔ جس قبلہ پر تم پہلے سے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا
کہ ہم جان لیں کہ رسول کا سچا تابعدار کون ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ وہ یہ کام مشکل ہے مگر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ان پر کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اچھا، کل جو ہے اس کی میں نے تمہید بتا دی تھی کہ یہ آیات جو ہے وہ کیوں نازل ہو رہی تھی، کہ اب تحویل قبلہ کا حکم آ رہا تھا، اور اس کے بعد ہم امت وسط پہ بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ تمہیں ہم نے بہترین امت، اس کو عادل امت بھی کہا گیا ہے، امت وسط درمیانی امت بھی کہا گیا ہے، اور بہترین امت بھی اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ اور ایک جگہ آگے قرآن پاک میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا، کیوں؟ کہ تم لوگوں کو بھلائی کا راستہ بتاتے ہو، بھلائی کی باتیں بتاتے ہو، انہیں برائی سے روکتے ہو۔ تو ایک تو یہ ہے اس کی خاصیت، اس لیے اس کو بہترین امت کہا گیا۔ اور اب کیوں بہترین کہا گیا؟ کہ اب تم دنیا کے امام ہوگے، تم دنیا کے لیڈر ہوگے، بنی اسرائیل کو چھوڑ کر امامت تمہیں دی جا رہی ہے، تو تم بہترین امت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم بہترین امت ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ اعزاز دیا ہوا ہے، یہ منصب دیا ہے، اور ہم اس سے بے خبر ہیں۔ اب کیونکہ ہم اس جیسے پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ ہم تو اس بات سے بے خبر ہیں، ہمیں اپنے منصب کا ہی نہیں پتا، اپنے اعزاز اپنے اختیار کا پتہ نہیں، اب ہمارا منصب کوئی اور استعمال کر رہا ہے، کتنے دکھ کی بات ہے۔ لیکن بہترین امت کس لیے کہا گیا؟ یہ نہیں کہ ورنہ تو پھر وہ بنی اسرائیل ہم سے بھی نیک تھے، نبیوں کی اولاد تھے، ہم کہیں گے اچھا ہم نبی کی امت ہے اس لیے نہیں، بہترین امت پھر ہم تب بنیں گے جب ہمیں اپنے منصب کا پتہ ہو، پھر ہم اس منصب کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے والے بنے۔ اگر ہمیں دنیا میں بھی کوئی ایک چھوٹا سا منصب دے دیا جاتا ہے کہ کسی کا ہمیں ہیڈ ہی بنا دیا، ایک چھوٹی سی وہ کسی بھی شعبے کا، اب اگر میں وہ نہیں کر رہی اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے مجھے بنایا ہوا ہے، میں اس کی ڈیوٹی کیسے دوں گی؟ تو ابھی تو ہمیں قرآن کو کھول کر پڑھا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں تم بہترین امت ہو، تمہیں یہ میں اعزاز دے رہا ہوں، ان سے اعزاز چھین کے تمہیں دیا جا رہا ہے کہ اب تم دنیا کے امام ہو، لوگ تمہاری طرف دیکھیں گے اور تم لوگوں کو سیدھا راستہ بتاؤ گے، تم ان کو گائیڈ کرو گے۔ لیکن ہمیں تو خود گائیڈنس کی، ہم خود ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا یہ حل ہمیں بتا دیں کہ ہم اس مشکل سے نکل آئیں۔ کبھی بھی ہم ان کی پیروی کر کے کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ جب تک اس کتاب کو نہیں پکڑیں گے، جب تک اپنے منصب کو نہیں پہچانیں گے، اس کی ذمہ داریاں ادا نہیں کریں گے، ہم نہیں بہترین ہو سکتے۔ اس لیے سب سے پہلے تو اپنے منصب کو پہچاننا جو اللہ نے ہمیں دیا، اور پھر اس کی ڈیوٹی کو، اس کی ذمہ داری کو سمجھنا کہ اگر ہمیں امت وسط بنایا گیا پھر اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کو سمجھ کے اس کو ادا کرنا۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ لوگ تم پر گواہ ہو جائیں، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔ تو یہاں پر یہ بھی مطلب بتایا گیا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم لوگوں پر گواہی دو، جیسے کہ دوسرے مقام پر آ گیا ہے کہ رسول تم پر اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ اس کی وضاحت احادیث میں اس طرح آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے قیامت والے دن پوچھے گا کہ تم نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا، وہ اسبات میں جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارا کوئی گواہ ہے؟ وہ کہیں گے ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت، چنانچہ یہ امت گواہی دے گی۔ اس لیے اس کا ترجمہ عادل بھی کیا گیا ہے، اور ایک معنی وسط کے اعتدال کے بھی ہیں، یعنی امت معتدل افراد اور تفرید سے پاک ہے۔ تو اس لیے اس کو عادل امت بھی کہا گیا کہ یہ گواہی دے گی۔ اور کیسے گواہی دیں گی؟ ہمیں کیسے پتا؟ ہم رسولوں پر گواہ ہو جائیں گے۔ کتنا بڑا اعزاز دیا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نبیوں سے پوچھیں گے کہ تم نے اپنی قوم کو میرا پیغام صحیح پہنچایا تھا، کیونکہ قوم کا تو عمل کیا ہے، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ
کا بیٹا بنا رہے ہیں اور خدا بنا کر پوج رہے ہیں، تو اب تو پوچھا جائے گا کہ یہ تم نے کہا تھا۔ وہ کہیں گے نہیں، میں تو جب تک میں تھا میں نے انہیں وہی پیغام دیا جو آپ نے مجھے کہا تھا، آپ ان میں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا تمہارا کوئی گواہ ہے؟ تمام نبی کہیں گے کہ ہاں مسلمان امت ہماری گواہ ہے۔ مسلمان امت کو کیسے پتا چلا؟ اس لیے کہ وہ کتاب پڑھ رہے، ان کے پاس صحیح علم ہے، ورنہ تو ہسٹری تو کچھ سے کچھ بن جاتی ہے، اور وہ انہوں نے اپنی کتابوں کو کچھ سے کچھ بنا دیا۔ کیونکہ یہ جو قرآن ہے آخری کتاب ہے، یہ قیامت تک یہی رہے گی، یہ نہیں بدلی جائے گی، اور ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس لیے ہمیں پتا ہوگا کہ ہاں ان نبیوں نے اپنی قوم کو بالکل صحیح پیغام دیا تھا۔ اور پھر مسلمانوں پر کون گواہ بن جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہماری گواہی دیں گے کہ ہاں میری امت نے جو کہا وہ سچ ہے۔ تو یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے، کل کو ہمیں وہاں کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ تم گواہی دو، کیا یہ نبی سچ؟ اور ہم کیا کہیں گے کہ نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے تو کبھی قرآن کو اس طرح سے پڑھا ہی نہیں تھا، ہم نے اس کے لیے ٹائم نہیں نکالا۔ تو یہ بہت ضروری ہے، اس کے لیے ٹائم نکالنا پڑے گا، اس کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی پڑے گی، تب کہیں جا کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ پہلے بھی ہو سکتا تھا کہ پہلی دن پتا چل جاتا کہ اب یہ نبی ہیں، یہ بنی اسماعیل میں سے نبی آئے ہیں، ساتھ ہی قبلہ چینج ہو جاتا، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک وقت اس کے لیے مقرر کیا، ایک عرصے بعد یہ حکم دیا، کس لیے؟ الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، کہ کون جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، کون اس اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے گا۔ یعنی کچھ ایسے کمزور لوگ تھے کہ وہ سن کے لوگوں کی باتیں، منافقین کا پروپیگنڈا، یہودیوں کی باتیں، وہ کہیں گے کہ بھائی ہم تو ابھی چھوڑ ہی دیں، یہ پتہ نہیں کیا دین ہے، یہ کیا، پہلے تو ہم ادھر نماز پڑھ رہے تھے، اب ادھر کیوں کر دیا، تبھی تو لوگ ہم پر تنقید کر رہے ہیں۔ تو یہ جو رستہ ہے ایمان کا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں تو یہ امتحانات آتے رہیں گے، تم نے ثابت قدم رہنا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا لِلَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، ہاں یہ بہت بھاری ہے، مشکل حکم ہے، لیکن ان کے لیے نہیں جن کے دل میں اللہ نے ہدایت ڈال دی۔ اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، یعنی جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تو بہت سے مسلمانوں کو یہ فکر پڑ گئی کہ اب تک ہم نمازیں پڑھ رہے تھے کیا وہ پھر ضائع ہو جائیں گی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں، اللہ کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو مشکلوں میں تھوڑی ڈالتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والے ہیں۔ تو یہ جو آج حکم پتہ چلا ہے، اس کا حساب آج سے ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، بے شک پہلے ہم نے 20 سال 30 40 سال اپنی زندگیوں کے ضائع کر دیے، ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم نے کچھ اور طرح کی زندگی گزاری، لیکن آج جب پتہ چل گیا ہے، بس آج سے ہم اس بات کو اپنے پلے سے باندھ لیں اور اس کے مطابق زندگیوں کو کرنے کی کوشش شروع کر دیں، پیچھے کو اب بھول جائیں، اب اس کا غم نہ کریں کہ اب اتنے عرصہ ہم نے جو زندگی گزاری اس کا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ جو ہے وہ تمہارے ایمان بالکل ضائع نہیں کرے گا۔ اگر ایک جہالت کے وقت میں، لا علمی میں ہم کوئی بھی کام نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، اللہ اس میں بھی ہمیں حصہ دے گا، لیکن جب صحیح علم آ گیا ہے اور صحیح بات پتہ چل گئی ہے، بس اب اس بات کو اپنے پلے سے باندھ لو اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرو۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اب ہم آپ کو اس قبلے کی جانب متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور آپ جہاں کہیں بھی ہو اپنا منہ اسی طرف پھیرا کریں۔ اہل کتاب کو اس بات کے اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جیسے کل بھی بات ہو رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ قبلہ
جو ہے وہ مسجد حرام کو ہی بنایا جائے، تو اس لیے بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ اب اللہ کی طرف سے کوئی حکم آئے گا، تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری خواہش کو پورا کروں گا جس سے تمہارا دل خوش ہو جائے گا۔ تو اب تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیا کرو۔ اچھا یہ بھی ایک دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کا معجزہ ہے کہ مسجد حرام جو ہے اگر ہم دنیا کے نقشے پہ دیکھیں تو دنیا کے بالکل مڈل میں ہے، بالکل درمیان میں ہے، کہ جہاں سے بھی ہم انسان پوری، اب دیکھیں جہاں سرکل ہوتا ہے نا تو سرکل جو ہے وہ بالکل اس کا جو مرکز ہوگا، جو اس کا سینٹر حصہ ہوگا، جو دائرہ ہے نا، دائرے میں آپ جہاں بھی کھڑے ہو جائیں آپ اس کے سینٹر میں دیکھ سکتے ہو، اس کے مڈل حصے کو دیکھ سکتے ہو۔ تو یہی دنیا کا ہاں گول ہے اور بالکل اس کے وسط میں، اس کے درمیان میں مسجد حرام ہے۔ اس لیے کہا تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف موڑ لیا کرو، اور کہا کہ اہل کتاب کو اس بات کا علم ہے کہ یہ چیز اللہ کی طرف سے بالکل برحق ہے، یعنی یہ مت سمجھو کہ انہیں علم نہیں ہے، یہ اس لیے اختلاف کر رہے ہیں، اس لیے بحث کر رہے ہیں کہ یہ کیا، اب یہ حکم کیوں دیا۔ اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بھی لوگ تنگ کرنے کے لیے ہم پر تنقید شروع کر دیتے ہیں اور ہمیں ہمارے متعلق عجیب و غریب باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں غلط سمجھ رہے ہیں، وہ بالکل ہمیں صحیح سمجھے ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ وہی بات ہے کہ اس وقت ان کے اندر وہ اسی کیریکٹر کو، ابلیس کی اور بنی اسرائیل کے کیریکٹر کیونکہ ان میں گیا ہوتا ہے، اس لیے وہ مان نہیں رہے ہوتے اور وہ بحث کر رہے ہوتے کہ یہ بندہ اپنا یہ جو کام کر رہا ہے نا اس میں شک میں آ جائے، پریشر میں آ جائے۔ تو یہ جو چیزیں یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ اس قسم کے رویوں کو سمجھنے کے لیے تبھی قرآن کو کہا گیا کہ اس میں تمہاری ہر بیماری کا، ہر مسئلے کا علاج ہے، کہ یہ جو رویوں کا جو ایک پریشر ہوتا ہے وہ ہر انسان لے لیتا ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمیں غلط سمجھ رہے ہیں یا وہ ہمیں جانتے نہیں، وہ ہمیں بالکل صحیح سمجھ رہے ہوتے کہ یہ اس وقت بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن کیونکہ انہوں نے ہم سے اختلاف کو اپنی ایک عادت بنا لی ہے کہ بس ہم نے اس کی بات نہیں ماننی، یہ صحیح بھی کہے گی تو بھی ہم اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ انڈر پریشر ہو جائے۔ تو ان رویوں کو سمجھنے کے لیے یہ چیز بہت اہم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان اعمال سے غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں، تو اب یہ لوگ کچھ بھی کر رہے ہیں، جو بھی سازشیں کر رہے ہیں، آپ بے فکر ہو جائیں، اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ آپ اہل کتاب کو جتنی بھی دلیلیں دے دیں وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کرے گی۔ یہ بات ہے کہ آپ جو کچھ مرضی انہیں بتا دیں، جو مرضی ان کو آیت بتا دیں، جو مرضی دلیل، وہ آپ کے قبلے کو کبھی نہیں مانیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ بھی ان کے قبلے کو مت ماننے، ان کی طرف نہ ہو جائیں، اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو مانتے، یہ تو آپس میں بھی ایک دوسرے کو کے قبلے کو نہیں مانتے۔ اہل کتاب کیا، یہود و نصارہ، حالانکہ دونوں مسجد اقصی کی طرف نماز، مسجد اقصی دوسری مسجد ہے اس سرزمین کی اور ہم اس کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں، ہمارے لیے قابل عزت ہے، لیکن یہ ہے ہاں 3 مسجدیں ہیں۔ کہا کہ ثواب کے لیے اگر کوئی جانا چاہتا ہے، زیارت کرنا چاہتا ہے، تو وہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ کون سی؟ مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ مسجد اقصی میں بھی اگر ہم ثواب کی نیت سے زیارت کے لیے جائیں گے تو وہاں ہمیں ثواب ملے گا۔ اب جیسے مدینہ میں اور بھی مسجدیں ہیں، مسجد قبلتین ہے، مسجد قباء ہے، وہاں ہم جائیں گے اگر مدینہ تو ہم ان مسجدوں کو ضرور دیکھیں گے، ان کی زیارت کریں گے، لیکن پاکستان سے یہ نیت کر کے کہ مجھے مسجد قباء جانا ہے وہ نہیں ٹھیک، وہ ثواب کی نیت سے ہم نہیں جا سکتے۔ صرف 3 مسجد، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی۔ مسجد اقصی ہمارے لیے بھی بہت ریسپیکٹ فل ہے، لیکن یہود اور عیسائیوں نے وہاں بھی اختلاف کیا ہے۔ یہود کا قبلہ صخرہ
قبلہ صخرہ بیت المقدس اور عیسائیوں کا بیت المقدس کی شرقی جانب سے ہے، یعنی دونوں الگ الگ سائڈوں پہ منہ کر کے اپنی نماز پڑھتے ہیں۔ ایک ہی مسجد اقصیٰ کو نہیں بلکہ مسجد اقصیٰ کو بھی تقسیم کر لیا کہ یہ عیسائیوں کا قبلہ ہے اور یہ یہودیوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ تو ایک دوسرے کے قبلے کی، دونوں حالانکہ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے اپنی عبادت کرتے ہیں۔ اور جو نماز اب بتا رہے ہیں، نماز اللہ نے تو نماز کا ہی کہا تھا، انہوں نے پتہ نہیں کیا بہرحال بنا دیا، وہ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے ہی دونوں پڑھتے ہیں، لیکن رخ بدل دیے کہ یہ حصہ ہمارا ہے اور یہ تمہارا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو ایک دوسرے کے قبلے کو بھی نہیں مانتے، تو یہ آپ کے قبلے کو کیوں مانیں گے؟ اور اگر آپ باوجود یہ کہ آپ کے پاس علم آ چکا پھر بھی ان کی خواہشوں کے پیچھے لگ جائیں، یعنی پھر بھی ہم کہیں کہ چلو ہم ان سے اچھے ہو کر بولتے ہیں، ان کی تھوڑی سی بات مان لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بالیقین آپ بھی ظالموں میں ہو جائیں گے، آپ بھی گناہ گاروں میں ہو جائیں گے اگر ہم ان کی پیروی کرنے لگے۔ یہ تو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، اور کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم آج ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہاں ہم ان کے طریقوں پر چلیں گے تو شاید ہم اس مشکل وقت سے نکلیں گے، ہم ترقی کر لیں گے، نہیں، ہم تو پھر ظالم ہو جائیں گے، گناہ گار ہو جائیں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو اسے ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، اور ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر چھپاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے اور یہ جو قبلہ کی تحویل کا حکم ہے، یہ اہل کتاب بنی اسرائیل ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، کوئی اپنے بچے کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتا، کوئی کسی اور کے بچے کو غلط فہمی میں کبھی بھی نہیں کہے گا کہ ہاں یہ میرا بیٹا ہے۔ ہاں اگر کوئی ذہنی عارضہ اس کو لاحق ہو جائے تو وہ کر سکتا ہے، جو صحیح بندہ ہے وہ کبھی اپنے بچے کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اہل کتاب، ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اور مسجد حرام کے قبلہ بننے کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، لیکن پھر بھی حق کو چھپاتے ہیں، بتا نہیں رہے۔ لوگ ان کے پاس پوچھنے جاتے تھے کہ دیکھو تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے، تم لوگ تورات پڑھتے ہو، تمہاری کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تو وہ حق کو چھپا لیتے تھے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، آپ کی رب کی طرف سے سراسر حق ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم نہ شک کرنے والوں میں ہونا، یہ حق ہے، کیونکہ وہی بات ہے کہ اب 14-15 سال بعد ایک حکم آ رہا ہے تو اس لیے مشکل ہو رہا تھا۔ شروع میں آ جاتا تو وہ تو ایک مشکلوں میں ایک مشکل کام ہو جاتا، لیکن اب جب کہ اسٹیٹ بن رہی ہے اور مسجد جو ہے وہ مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہو رہی ہے، اور اس ٹائم پہ یہ اتنا بڑا حکم آ گیا کہ اب جو ہے اپنا قبلہ بدل دو، پہلے اس طرف نماز پڑھتے تھے اب اس طرف منہ کر کے، تو اللہ کہہ رہے ہیں اس میں کبھی شک نہ کر، یہ تمہارے رب کی طرف سے بالکل حق ہے، ایسا ہی ہونا تھا۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ہر ایک شخص کسی نہ کسی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ سب انسان جو ہے نا، یہ انسان کی نیچر میں ہے کہ وہ ایک اپنے لیے رخ رکھتا ہے، ایک ایسی ذات کو، ایک ایسی رخ کر کے کہ جب میں اللہ کو بلا رہا ہوں نا، اللہ سے بات کروں، میرا رخ ایک ہی ہو۔ تو ایک نماز کے لیے ایک رخ متعین کرنا انسان کی فطرت میں ہے۔ ہندوؤں کا ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوؤں نے جب عبادت کرنی مندر چلے جاتے، یعنی کہ مندر میں جا کے انہیں لگتا ہے بس اب یہ رخ ہمارا یہاں اللہ سے تعلق قائم ہو گیا ہے۔ ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قبلہ رخ ہو جاتے ہیں، ہم لگتا ہے اب ہم اللہ سے ہمارا ایک تعلق قائم ہو گیا نا۔ تو یہ انسان کی فطرت میں کہ وہ اپنے لیے ایک خاص کوئی چیز چاہتا ہے کہ جہاں سے اس کا کنیکشن بس اللہ سے ہو جائے، تو یہ ایک نفسیاتی ایک تسلی ہوتی ہے کہ بس اب جو میرا کنیکشن ہے نا، میرا تعلق ایک اللہ سے ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے وہ ہر شخص کوئی نہ کوئی اپنے لیے فکس کرتا ہے، تو تم نیکیوں کی طرف دوڑو۔ یعنی کہ نیکیوں کی طرف دوڑنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جن احکام کا تمہیں پتہ چل رہا ہے اس کو ماننے میں اب ڈیلے نہ کرو، اب جلدی جلدی ان باتوں کو مانتے جاؤ۔
جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو کہا کہ تم جہاں بھی ہوگے نا، ایمان کی تم کسی بھی حالت میں ہو، اب تمہیں علم آتا جا رہا ہے اور تم اس کو ماننے کی کوشش میں، اب اللہ تم جہاں بھی ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا صحیح راستے پر، اللہ تمہیں تمہاری منزل تک پہنچائے گا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ جو ہماری ہدایت ہے یہ بھی اللہ ہی کے اختیار میں، اس لیے بار بار اللہ سے دعا کرنی ہے۔ بہت غلطیاں ہوں گی، ابھی تو ہمیں قرآن کو پڑھنا سیکھنا ہے تجوید کے ساتھ، پھر ابھی ہم نے اس کو ترجمے کے ساتھ سیکھنا ہے، تو ابھی فہم کہ تھوڑا ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ قرآن میں لکھا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ اب یہ جیسے یہ تو ایک پہلی سیڑھی پر ہم نے قدم رکھا ہے، ابھی بہت آگے منزلیں ہیں، تو ان کو انشاءاللہ اللہ کی مدد سے، اور اللہ آسان کر دے گا، اس میں پریشان نہیں ہونا کہ اچھا ابھی تو ہمارے اتنے کام رہ گئے ہم کیسے کریں گے، نہیں، بس ایک نیت کی ضرورت ہے، آج ہی نیت کر لیں، ارادہ کر لیں کہ مجھے اس کو تلاوت بھی بہت اچھی کرنی سیکھنی ہے، مجھے اس کا ترجمہ بھی سمجھنا ہے، مجھے اس کی گرامر بھی سمجھنا ہے، اللہ آسان کر دے گا جہاں بھی کہیں ہے۔ اللہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اللہ نے کہا، اللہ نے اعلان کر دیا میں نے تو اس قرآن کو آسان کر دی، تو وہ اب جو حفظ کرنا چاہتا ہے وہ حفظ کر لیتا ہے۔ کہتے دنیا کی واحد کتاب ہے جو اس طرح سے حفظ ہو رہی، یعنی کوئی بھی انسان کسی اور لینگویج کو، کسی اور چیز کو جب یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے کہیں نہ کہیں کوئی چینج آ جاتی ہے، لیکن قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ جو کوئی اس کو یاد کرنا چاہتا ہے، حفظ کرنا چاہتا ہے، وہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، وہ کر لیتا ہے، اور اس میں کوئی غلطی نہیں، کوئی زیر زبر پیش کی وہ غلطی کر ہی نہیں سکتا، اگر وہ کر رہا ہے تو اس کو روکنے والے، اس کو بتانے والے بھی اللہ نے بہت سے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح کوئی اس کی تجوید کو سیکھنا چاہے گا اللہ اس کے لیے آسان کر دے گا، کوئی اس کو فہم کو حاصل کرنا چاہے گا، کوئی اس کے گرامر کو سیکھنا چاہے گا، اللہ آسان کر دے گا۔ بات یہ ہے کہ ہم نے اس کی طرف آنا ہے، ہم نے ہدایت کی طرف آنا ہے، اور پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تو آپ کی عبادت کر رہے ہیں، عبادت تو اس کا حق تو ادا ہو نہیں سکتا، بس ہم کوشش کر رہے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور آپ سے مدد بھی چاہتے ہیں، یعنی ابھی ہم کر رہے ہیں عبادت، ابھی تو ہم کہہ رہے ہیں، لیکن ہم آپ سے مدد کے، ابھی یہ ٹوٹی پھوٹی ہم کر رہے ہیں جو ہم سے ہو سکتا ہے، لیکن پھر ہم کیا مدد بھی مانگ رہے ہیں اللہ ہی سے، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ اللہ تعالیٰ اب ہمیں سیدھا رستہ دکھا، کہ ابھی ہمیں اور آگے بڑھنا ہے، ابھی ہم نے اور اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے، تو یہ سب چیزیں اللہ کی مدد سے ہوں گی، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، وہ ہمیں ہدایت دے سکتا ہے، وہ ہمارے دلوں کو بدل سکتا ہے، لیکن کوشش ہم نے اپنی جاری رکھنی ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، آپ جہاں بھی کہیں سے نکلے اپنا منہ نماز کے لیے مسجد حرام کی طرف کر لیا کریں، یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ تو اب بار بار کیوں کہا جا رہا ہے کہ غور سے سن لو، یہ بار بار ایک چیز کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی اہمیت ہے، اس کو اہمیت دو، اس کو معمولی مت سمجھو، اس لیے اگر تم حرم کے ارد گرد ہو، خانہ کعبہ میں ہو، اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو، حرم سے باہر آ گئے ہو، مدینہ میں آ گئے ہو، پھر بھی اپنا رخ مسجد حرام کی طرف۔ اب تیسری دفعہ تم جہاں بھی کہیں ہو، دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، نماز کے وقت میں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیا کرو، اور یہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، یہ بالکل سچا حکم ہے، بالکل حق بات ہے۔ اب جب نماز کا ٹائم آئے اور آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہیں، اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف کر لیا کرو، اور جو کچھ بھی تم کر رہے اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے، اللہ ہمارے ایک ایک عمل سے، ایک ایک حرکت سے واقف ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جس جگہ سے بھی آپ نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیا کریں، اور جہاں بھی کہیں تم ہو اپنے چہرے اسی کی طرف کیا کرو، تاکہ لوگوں کو کوئی حجت تم پر باقی نہ رہے
یعنی تمام مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ دنیا کے اب تم کسی بھی حصے میں ہو، تمہارا رخ مسجد حرام کی طرف، چاہے مسجد اقصی کے قریب ایک مسلمان رہتا ہے، یعنی کہ مسجد اقصی ایک سیکنڈ وہ مسجد ہے جس کو ہم رسپیکٹ دیتے ہیں، اور وہاں جانا بھی ہمارے لیے ثواب ہے۔ اور پھر یہ کہ وہ قبلہ اول تھی، یعنی پہلے وہ قبلہ ہم اس کو مانتے تھے، لیکن اگر ابھی ہم مسجد اقصی میں بیٹھے ہوں تو بھی اپنا رخ نماز کے وقت کہاں کرنا ہے؟ مسجد حرام کی طرف۔ تاکہ کس لیے یہ یونیٹی کس لیے ہونی چاہیے؟ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے، یہ نہ ہو کہ لوگ کہنے لگ جائے ہاں یہ کیا مسلمان ہیں، ان کے تو آپس میں ہی کوئی اتحاد نہیں ہے، ان کو تو یہ کوئی اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ اس لیے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جہاں بھی کہیں ہو نماز کے ٹائم پہ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو، تاکہ لوگوں کو کوئی حجت تم پر باقی نہ رہے۔ الا الذین ظلموا منہم، ہاں مگر جو تم میں سے ظلم کر بیٹھے، فلا تخشوہم واخشونی، بس ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو حکم آ جائے تو پھر لوگوں کا ڈر جب تک ہم نہیں نکالیں گے اس حکم پر عمل نہیں ہو سکتا۔ بہت سے احکام ایسے ہیں جس میں ہمیں لوگوں کا ڈر ہوتا ہے، اچھا یہ تو باتیں بنائیں گے، اچھا اب یہ کوئی میرا مذاق نہ اڑانا شروع کر دے، کوئی نئی نئی داڑھی رکھنے کا سوچ لیتا ہے، دین کی طرف آتا ہے کہ اچھا مجھے داڑھی رکھنی ہے، تو لوگوں کا ڈر ہوتا ہے کہ اچھا یہ کوئی میرا مذاق نہ اڑائے، کوئی برقع پہننا شروع کرے گا، پردہ کرنا شروع کرے گا، ایک ڈر سا ہوتا ہے اچھا ہمارا لوگ مذاق نہ اڑائے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فلا تخشوہم، ان سے مت ڈرو، واخشونی، اور مجھ سے ڈرو، میرا ڈر ہوگا تو نیک بن سکو گے، تو زندگی کے راستے صحیح کر سکو گے۔ ولی اتم نعمتی، تاکہ پھر میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں۔ یعنی یہ جو ہدایت کا سفر ہے یہ اب شروع ہو رہا ہے، اللہ کے ڈر سے اس کو شروع کرو تاکہ تم پر اپنی نعمت کو پورا کرو۔ ایسا پھر ایک وقت آئے گا کہ جب تم ان چیزوں کو بہت اچھی طرح سے سمجھنے لگ جاؤ گے اور پھر وہ تمہارے عمل میں بھی آنا شروع ہو جائیں گی، پھر نعمت مکمل ہوگی نا۔ ابھی تو ہم صرف جان رہے ہیں، مکمل علم نہیں ہے، اس کا فہم نہیں ہے، تو وہ عمل میں آنا بھی مشکل ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن کہ تھوڑا تھوڑا کیا ہے اور اس کو تھوڑا تھوڑا سا عمل میں بھی لانے کی کوشش کریں، اس میں بہتری۔ ولی اتم نعمتی، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت کو، کیا نعمت ہے اللہ کی سب سے بڑی نعمت؟ دین، ہدایت، اس کو مکمل کروں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم سیدھے راستے پہ آ جاؤ، ہدایت پا جاؤ۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، جس طرح ہم نے تم میں سے پہلے ایک رسول بھیجا جو تمہاری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت اور وہ چیزیں سکھاتا ہے جن سے تم بے علم تھے۔ یعنی کہ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے تم پر ایک احسان کیا ہے، کیا کہ تمہیں میں سے ایک رسول بھیج دیا۔ تو جب بتانے والا ہمارے میں سے ہو اس کی بات کو سننا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے نا، کہ میری اور اب ہماری ایک زبان ہے، ہم ایک دوسرے کی بات کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں، ہمارا ماحول ایک ہے۔ جو عرب میں بھیجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے، ان کا وہ ماحول تھا، اس ماحول کو اچھی طرح سے سمجھتے تھے، ان کی زبان تھی، تو وہ اسی امت میں ایک رسول بھیجا گیا، اس لیے کہ پھر اب سیکھنا سکھانا آسان ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو میں نے پہلے بھی تمہارے میں سے ایک رسول بھیجا، کس لیے کہ میں تم پر تمہاری نعمت کو مکمل کروں۔ اب یہ تمہارا ایک بڑا حکم آ گیا، اب اس کو ماننا ہے۔ اب وہ رسول کیا کرتا ہے؟ ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے، یعنی کہ آیتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر بھی سناتے تھے، اور آیتوں کے سننے کی بھی ایک تاثیر ہے، اس کو پڑھنے سے بھی اگلے پہ اثر ہوتا ہے۔ تو کہا کہ وہ تمہیں پاک بھی کرتا ہے، یعنی کہ تمہیں نیکی کے راستے بتاتا ہے اور ایسے بتاتا ہے کہ کس طرح تم گناہوں سے پاک ہوگے، یہ نیکی کا کام کر لو، اس سے تم گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی وہ باتیں بتاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو یہ کتاب جب آتی ہے اور اس کو کوئی بتانے والا ہم میں سے ہی آ جائے تو بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے
کہ اب ایک وہ بندہ ہمیں بات بتا رہا ہے جس کی بات کو ہم سمجھتے ہیں، جس سے ہم مانوس ہیں، تو وہ آسان ہو جاتا ہے پھر سیکھنا اور سمجھنا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، اس لیے تم میرا ذکر کرو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ ایک بہت ہمیں ایک کلیہ، ایک فارمولا بتا رہے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ ذکر کا مطلب ہے ہر وقت اللہ کو یاد کرنا، یعنی اس کی تسبیح، تحلیل اور تکبیر بلند کرو، یعنی اللہ کو۔ اب ویسے بھی ایک اور جگہ کا ہے کہ بہترین ذکر نماز ہے، اسی طرح جب ہم قرآن کو پڑھتے تب بھی ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب ہر وقت ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن ہماری زبان تو فری ہے نا، تو کہا کہ فضول بولنے سے خاموش رہنا بہتر ہے، اور خاموش رہنے سے اللہ کا ذکر بہتر ہے۔ تو ایک تو پہلے اس پریکٹس کرنی ہے کہ فضول کم بولنا شروع کریں۔ پہلے تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ کم بولا جائے، زیادہ بولیں گے تو فضول بات زیادہ نکلتی ہے۔ اچھا، جب کم بولنے کی عادت ہو جائے تو پھر کوشش کرنی ہے کہ اللہ کا ذکر کر لیں۔ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دی ہے زبان کی، اب اس کو خاموش رہ کے ضائع نہ کریں، بلکہ اللہ کا ذکر کر لیں۔ تو کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اسی طرح حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور جب میرا بندہ کسی مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس میں، یعنی فرشتوں کی مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ تو کتنی بڑی خوشخبری ہے نا کہ جب ہم اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں یاد کریں گے۔ تو ہم میں سے کون ایسے جو یہ نہیں چاہے گا کہ اللہ ہمیں یاد کرے؟ اور اگر ہم تنہائی میں کر رہے ہیں، اللہ بھی ہمیں تنہائی میں کر رہے ہیں، اور اگر ہم مل کر کر رہے ہیں، ایک مجلس میں کر رہے ہیں، 4-5 لوگ مل کے کر رہے ہیں، تو اللہ وہاں اس سے بھی بہتر مجلس میں ہمارا ذکر کریں گے کہ وہ بندے ہیں جو اللہ کی کتاب کو سمجھنے میں، پڑھنے میں وقت لگا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہاں پر ہمارا ذکر خوشی سے، محبت سے کریں گے۔ تو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، ایک تو یہ کام کرنا ہے، وَاشْكُرُوا لِي، اور میری شکر گزاری کرو۔ اور شکر گزاری پھر کیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم زبان سے الحمدللہ کہیں، بلکہ شکر کا مطلب اللہ کی دی ہوئی قوتوں کو، توانائیوں کو، نعمتوں کو اس کی اطاعت میں صرف کرنا۔ شکر کا کیا ہے؟ ایک رزلٹ کہ بس ہم اس کے پھر بندے بن جائیں، اس کی عبادت میں لگے رہیں، ہر وقت یہ بات دیکھیں کہ اب یہ کام جو ہم کر رہے ہیں کیا اس کی رضا کا ہے یا نہیں، اور پھر جو بھی اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اس کو ہم اللہ ہی کی راہ میں خرچ کرنا شروع کرتے ہیں، اس کی دیے ہوئی قوتوں کو، اس کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی شکر ہے۔ خدا داد قوتوں کو اللہ کی نافرمانی میں صرف کرنا یہ اللہ کی ناشکر گزاری ہے، کفران نعمت ہے۔ شکر کرنے پر مزید احسانات کی نوید اور ناشکری پر عذاب شدید کی وعید ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ ابراہیم میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، البتہ اگر تم شکر کرو گے تو یقیناً میں تمہیں ضرور ضرور زیادہ دوں گا۔ تو شکر جب انسان کرتا ہے تو اس نعمتوں میں مزید اضافہ ہوگا، برکتیں زیادہ آئیں گی، نعمتیں زیادہ ملیں گی۔ اور پھر وَلَا تَكْفُرُونَ، میری ناشکری نہ کرو، اللہ کو ناشکری پسند نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پر ہمیں ایک تو جو ہر نعمت پر شکر کرنا، چاہے اس وقت جو ہمیں یہ موقع مل گیا قرآن کو پڑھنے کا، سمجھنے کا، اس پہ ہمیں بہت شکر کرنا ہے، کیونکہ جب ہم اس چیز پر شکر کریں گے نا کہ اللہ نے ہمیں یہ تھوڑا سا موقع دیا ہے کہ ہم 2 دن اللہ کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، جب ہم اس پہ شکر کرتے ہیں نا تو پھر اللہ ہمیں مزید توفیق دیتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ہم اللہ کی جس نعمت کا بھی شکر ادا کریں گے اللہ اسی میں برکت ڈال دیں گے، اللہ اسی میں ہمیں بڑھا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں ضرور زیادہ دوں گا۔
تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو علم کا یہ چھوٹا سا دروازہ کھولا ہے ابھی، اس پہ ہم بہت شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ کتنے ٹائم ہم ضائع کر دیتے ہیں ادھر ادھر چائے پینے میں، باتیں کرنے میں، ڈرامہ دیکھنے میں، خبریں سننے میں کتنے وقت لگا رہے ہوتے ہیں، کیا کیا کر رہے تھے ہم زندگی میں، اور اللہ نے ایک دم اچانک سے ہمیں یہ ٹائم دے دیا کہ بس یہ 1 گھنٹہ لگا دو مجھ پہ اور بس صرف میری باتیں سنو، میری کتاب کو پڑھو، میری کتاب کو سمجھو۔ کہاں ہم گم بھٹک رہے تھے نا دنیا میں، کتنے کام تھے، اچھا یہ پڑھ لیں، ابھی کل ٹیسٹ ہونا ہے اس میں کر لیں، اور پھر گھروں کے کام نہیں ختم ہو رہے تھے، ابھی بچوں کا یہ کر لیں، بچوں کو پڑھا دیں، سب خبریں سن لیں، کہاں کہاں ٹائم گزار رہے تھے۔ کیسے اللہ نے ایک سبب بنایا کہ یہ 1 گھنٹہ اکٹھے ہو جاؤ اور بس اب کتاب سامنے ہے اور کتاب کو سمجھو، کتاب کو سنو، اس کا کتنا بڑا فضل ہے۔ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اللہ نے ہمیں موقع دے دیا، اس سے بڑے تو شکر کی اور کوئی بات ہی نہیں ہے، تو اس پہ ضرور ہمیں شکر کرنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے جو بھی ہمیں نعمتیں دی ہیں، اگر ہم پانی کو استعمال کر رہے ہیں، آج تو خاص کر اس قدر گرمی ہے کہ اس میں تو سب سے بڑی جو ہمیں ہر وقت شکر کرنا ہے پانی کے ملنے پہ، کہ اللہ نے پینے کے لیے اتنا میٹھا پانی، اتنا مزیدار پانی دیا۔ اب دیکھیں ایک پیاسا بندہ سمندر کے کنارے بیٹھا ہو، وہ پانی نہیں پی سکتا، اتنا بڑا سمندر اس کے آگے ہے کہ اس کا ذائقہ اتنا کھارا، اتنا نمکین ہے، وہ تو پیا ہی نہیں جاتا۔ اللہ نے ہمیں کتنا خوش ذائقہ پانی دیا ہے، کتنا میٹھا، اس کو پیتے ہیں، اس کی اگر ٹھنڈک بھی معتدل سی ہو، نہ وہ گرم ہے نہ بہت ٹھنڈا ہے، معتدل سی اس کی ٹھنڈک ہو، اور اس کو جب ہم پیتے ہیں کتنا سکون ملتا ہے، فوراً اللہ کا ہم شکر ادا کریں۔ اس کے بعد پھر جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں کہ جو ہم آرام کر رہے ہیں، بجلی کی نعمت دی ہے، کھانے پینے کی نعمت دی ہے، ہم اس پہ بہت شکر ادا کریں، اور یہ آج سے اپنی عادت بنا لیں شکر، کیونکہ جو تو پاکستان پہ حالات آئے ہیں، لوگ بہت پریشان ہیں کہ یہ چیز ختم ہو جائے گی، اور پھر یہ کہ مہنگائی اور زیادہ ہو جائے گی، چیزیں ملنا مشکل ہو جائیں گی۔ ان سب کا علاج ہی بتایا جا رہا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرنا شروع کر دو۔ اب ہم سب کو پتہ چل گیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کس بات پہ زیادہ دیتے ہیں، ہم اس چیز کو بس تھام لیں، اس کو پکڑ لیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَاذْكُرُونِي، ایک تو اللہ کا ذکر شروع کر دیں، ہر وقت اللہ کا ذکر کریں، سبحان اللہ والحمد للہ، لا الہ الا اللہ، بہترین ذکر کہا لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح سبحان اللہ والحمد للہ کا زمین اور آسمان کے خلا کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ ایک تو اللہ کی خوشی کے یہ کام کر لیں، اللہ کا ذکر کریں، دوسرا اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ جو گھٹن کا وقت ہے، یہ اس وقت مشکل ٹائم ہے، گھٹن کا ٹائم ہے، لیکن یہ آسانی سے اچھے طریقے سے کیسے گزر سکتا ہے کہ ابھی جو نعمتیں استعمال کر رہے ہیں نا، اس پہ شکر کریں۔ اللہ نے لائٹ دی ہوئی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے پانی دیا، شکر ادا کریں، کھانا کھا رہے ہیں، شکر ادا کریں، صحت دی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ ضرور زیادہ دیں گے، اللہ اسی میں برکت ڈال دیں گے انشاءاللہ۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین قرآن پڑھنے والا، بہترین قرآن کو سمجھنے والا اور اس پر بہترین عمل کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔